حضرات گرامی قدر، وہ منافق کون تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انجام تک پہنچایا، اور اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے بعد کیا قصاص لیا گیا؟ کیا قرآن کی کوئی آیت مقدسہ نازل ہوئی؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس منافق کو اپنی حقیقت تک پہنچایا اور اپنے انجام تک پہنچایا؟ آئیے سماعت فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کہ آج جو ہم قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں اور مرزیوں کا رد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے مرزیوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تناؤ ہے، وہ یہی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا محبوب تم نے نہ دیکھا انہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، چاہتے ہیں شیطان کو پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً ہی نہ مانے، پنچ بنانا تو دور کی بات ہے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول جو ہے وہ سماعت فرمائیے۔ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ سید عالم، نور مجسم، ہادی سبل، ختم الرسول، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کرواتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا حضور تو بغیر کسی رعایت کے محض حق پر فیصلہ دیں گے اور اس کا مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ منافق کلمہ پڑھنے والا نبی کا کلمہ پڑھ کر آج بھی کہتے ہیں ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ منافق بھی کلمہ پڑھ کر حضور کے پاس جانے سے کترا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ نہیں یار، ہم جو ہے نا کعب بن اشرف، جس کو رب نے شیطان کا، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ، قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا حکم ہوا۔ الی الطاغوت یعنی کہ اپنا پنچ بنانے سے مراد، شیطان سے مراد کعب بن اشرف لیا۔ اللہ اکبر۔ سنیے حضرات گرامی قدر، یہودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے، اس لیے اس نے باوجود اپنا ہم مذہب کعب بن اشرف کو ہونے کے باوجود اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ حضور نے جو فیصلہ دیا، دونوں کی گفتگو کو سنا، حضور نے فیصلہ دیا جو وہ یہودی کے حق میں ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے پیچھے پڑ گیا اور اسے مجبور کر کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ مطمئن نہیں ہے، یہ حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں ابھی اس کا کر فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق نے بتایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کو ایک لمحہ بھی دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قصاص لینے کے لیے اس کے گھر والے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں اس کا فیصلہ، اس کا قصاص چاہیے، اور
بہانے بنائے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. اللہ فرماتا ہے کیسی ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت پڑے اور بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسمیں کھاتے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور میل ہی تھا, کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے بھی اور نہ ہی آیات بینات کوئی نازل ہوئی, تو لہذا اس کا قصاص نہ ہوا, اس کا بدلہ نہ دیا گیا. اللہ کے قرآن کریم میں پہلے آیات میں موجود ہے سورۃ البقرہ میں کہ قتل کا جان کے بدلے جان ہے, اور کانوں کے بدلے کان, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, آنکھوں کے بدلے آنکھ. لیکن یہاں پر جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ کیا, اور پھر ان کے والیان وارثان آئے اور بدلہ طلب کرنے آئے اور بے جا معذرتیں کرنے لگے, باتیں بنانے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلایا. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.